دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ فلسطین کے لوگوں کی مظلوموں کی آہیں، گریہ وزاری، ان پر برستی ہوئی آگ، ان پر برستے ہوئے میزائل، ان پر برستے ہوئے بارود، ان پر برستے ہوئے تمام ظلم و ستم، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مظلوموں پر کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کر لیا جائے، نہتھوں پر کتنا ہی بارود کیوں نہ برسا لیا جائے، جن کے پاس اپنے بچاؤ کا بھی کوئی ساز و سامان نہ ہو، ان پر کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کر لیا جائے، لیکن ایک دن ان کی آہ عرش معلی سے ضرور ٹکرائے گی، اور بارگاہ رب العزت میں ایک دن ضرور مقبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ انہی آہوں، انہی گریہ وزاریوں کی پہنچ جب اللہ رب العزت کے عرش سے ٹکرائی، اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچی، باب رحمت سے جا کر کے ٹکرائیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب میرے ماننے والوں پر ظلم و ستم کوئی کرے گا، کوئی ان پر آگ برسائے گا، تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا جن ظالموں نے نہتے فلسطینیوں پر رات اور دن ظلم و ستم کی حد کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان پر بارود، بم اور گولے اور میزائل برسائے، ان کے گھروں میں آگ لگائی، ان کی رہائشوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے مکانوں کو جلا کر توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، اللہ رب العزت نے ان ظالموں کے گھروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا، ان کے شہروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان ظالموں کے گھروں میں آگ لگا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا والوں مظلوموں کو مت ستاؤ، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں پاور دی ہے، اللہ نے تمہیں مال و ثروت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا کی ساز و سامان سے مہیا کیا ہے، تو نہتے لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال مت کرو، ورنہ ایک دن وہ ہوگا کہ تمہارے گھروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں میں بھی آگ لگا دی جائے گی۔ تم کتنے ہی بڑے طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی طاقت سے تم زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہیں طاقت اگر دی ہے تو اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر تم اس کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو ایک دن وہ تمہاری طاقت کو تباہ و برباد فرما دے گا، تمہاری طاقت کو چھین لے گا اور تمہارے گھروں کو آگ کے حوالے کر دے گا۔ لہٰذا فلسطینیوں کی آہیں، فلسطینیوں کی دعائیں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی آہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ تھیں، جو فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھیں، وہ اللہ رب العزت نے مقبول فرمائیں، اور ظالمین کو اسی آگ کا شکار بنا دیا جس آگ کو وہ فلسطینی مظلوموں پر چھڑک رہے تھے، جس آگ کو وہ فلسطینی مظلوموں کے گھروں میں لگا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی آگ کے حوالے ان ظالموں کے گھروں کو بھی کر دیا، اور ان کی عیش و عشرت کو بھی آگ میں جلا کر فی النار کر دیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ جو حد سے گزرتا ہے، جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی گرفت فرما لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اور
جب وہ پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے چھٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، پاور دی ہے، تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا آج ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی طرح سے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ لیکن ظالموں، ذرا ایک بات کا خیال رکھو کہ آگ ہمارے گھر میں لگے گی تو آپ کا گھر بھی آگ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں تو اپنے آس پاس میں اور تمام قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں تمام کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہیں۔ اگر کسی مسلمان کا گھر جلے گا تو بچے گا تمہارا گھر بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے کسی کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش نہ کرو، چین و سکون کے ساتھ دنیا میں رہو اور دوسروں کو بھی رہنے دو۔ اسلام کسی کی جان لینے کا حکم نہیں دیتا، اسلام کسی کے گھر میں آگ لگانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام زبردستی کسی پر ظلم و ستم کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سلامتی سے رہو اور سلامتی سے اپنے پڑوس کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو چین و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہنے دو۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اگر تم کسی کے مکان میں آگ لگانے کی کوشش کرو گے تو یہاں صرف ہمارا مکان نہیں ہے، ہم سے زیادہ غیر مذاہب کے لوگوں کے مکان ہیں، دوسرے مذہب کو فالو کرنے والوں کے مکان ہے۔ لہٰذا اگر تم مسلمانوں کے گھروں کو جلانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے بھی گھر اس آگ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ ہم رسول پاک کے ماننے والے ہیں، ہم رسول پاک کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے والے ہیں، ہم کسی کے گھر میں آگ نہیں لگاتے۔ آج دیکھو دنیا کا حشر کیا ہے، دنیا کا نشر کیا ہے۔ جنہوں نے دوسروں کے گھروں میں آگ لگائی، اللہ رب العزت نے ان کے گھروں میں آگ لگا دی، اور وہ آگ کی ایسی زد میں آئے کہ حضرات محترم اللہ کی پناہ، وہاں سے آگ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ لہٰذا جو اگر کسی کے دوسرے کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور اس کا گھر بھی نظر آتش ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ مسلمان جب اپنے دفاع کے لیے نکلتا ہے، اپنے مذہب کی بقا کے لیے نکلتا ہے، اسلام پر جان دینے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں اگر کوئی مسلمان نکلتا ہے تو وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے، اور وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پھر اسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے محبت نہیں رہتی، بلکہ اللہ سے اس کا دل لگ جاتا ہے۔ اب اس کی جان جائے یا باقی رہ جائے، یا تو وہ میدان کارزار میں اپنی جان دے گا یا پھر اس جنگ کو فتح کرے گا جو جنگ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان کے دل میں ایسا ایمان پیدا کر دیتا ہے، ایسا شوق اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ یا تو اس جنگ کو فتح کرتا ہے مسلمان ایک ایمان والا، یا اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔
فلسطین کی زمین ہمیں یہی گواہی دے رہی ہے، ہمیں یہی درس دے رہی ہے، افغانستان کی زمین ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اسلام کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کے قانون کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کو رائیگاں نہیں کیا، انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمایا اور کفر کو شکست دی اور باطل کے نرغے کو توڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ان کی ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، آج تمہاری ہے تو کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی۔ اللہ نے حکومت اور سلطنت کا سہرا کسی ایک فرد واحد کے سر پر نہیں باندھا۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، اور کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے۔ نبی کی جان سے زیادہ ہماری جان تھوڑی ہے، جس نبی نے اپنی جان پر کفار و مشرکین کے اتنے ظلم و ستم سہ کر ہم تک ایمان پہنچایا، ایمان کی دولت پہنچائی، تو ہم بھی اسی نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اسی نبی کا دیا ہوا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی کے دیے ہوئے ایمان کے پیغام کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا جب وقت آئے گا تو ہم بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو۔ ستمگر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ستم کر کے مسلمانوں کو دبا دیں گے، حق والوں کو دبا لیں گے، لہٰذا ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو حق پر چلتا ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے باطل کو ٹکنے نہیں دیتا، باطل کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، باطل وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کفار و مشرکین کی تعداد سے نہیں ڈرتے۔ ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون، شداد اور نمرود اور بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ پیدا ہوئے۔ ظالموں نے اس دنیا کی مخلوق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، کسی نے اپنے آپ کو رب کہا، کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا، اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو، مجھے اپنا خدا کہو، مجھے اپنا معبود کہو۔ لیکن حضرات، دنیا والوں نے اس کا حشر دیکھا، جنہوں نے کہا میں تمہارا رب ہوں، اللہ رب العزت نے ایک لنگڑے اور کانے مچھر سے اس کی موت واقع فرما دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ایک کانے لنگڑے لولے مچھر سے نہ بچا سکا۔ ایک مچھر نے اس کی جان کو لے کر دنیا والوں کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا
کہ دیکھو جو مچھر سے اپنی جان نہ بچا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا خدائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی نے تمام دنیا کو مخلوق کو پیدا فرمایا، یہ تمام کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کو ماننے والے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن اپنے آپ کو رب کہنے والے مٹ گئے، مٹتے جا رہے ہیں اور مٹتے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیے دنیا کی سپر پاور، یہ کہنے والا کہ ہم سپر پاور ہیں، یہ کہنے والا کہ ہم دنیا کو چلانے والے ہیں، دنیا پر ہمارے روب و دبدبے کا سکہ چلتا ہے، دنیا پر ہماری پاور اور ظلم و ستم کا سکہ چلتا ہے، لیکن حضرات اللہ رب العزت نے وہ جو دنیا پر آگ برسا رہے ہیں انہی کے گھروں کو نظر آتش کر کے یہ بتا دیا کہ تم طاقت و پاور کے مالک نہیں ہو، تم سپر پاور نہیں ہو، تم تو میرے سامنے ایک مکھی یا مچھر یا چینٹی کی اوقات سے بھی تمہاری زیادہ اوقات نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب جب جس کو چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو تو اللہ رب العزت سب کو پاور دینے والا ہے، جسے چاہے اس کو پاور دے دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور جب جس سے چاہے وہ پاور چھین لیتا ہے۔ لہٰذا تم نے سمجھا تھا کہ ہم دنیا کو نظر آتش کر دیں گے، دنیا کو آگ کے حوالے کر دیں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے ہی گھروں کو نظر آتش کر کے، آگ لگا کر، کوئلہ بنا کر تم کو بتا دیا کہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تمہیں پل میں مٹا سکتا ہے، اللہ تمہیں پل میں بنا سکتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کا فرمان قرآن پاک میں زندہ و تابندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو وہ بڑے سے بڑے سپر پاور کو اگر چاہے تو پل میں پلک جھپکنے سے پہلے مٹا سکتا ہے، مگر یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو بھی تمام آفات بلیات سے اور ہم کو بھی تمام دنیا کی پریشانیوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اور دنیا کی آگ سے، دنیا والوں کے ظلم و ستم سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام دنیا میں امن و چین اور سکون عطا فرمائے، تمام دنیا کے لوگوں میں آپس میں محبت و مودت پیدا فرمائے اور مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے گھروں میں ہمیں آگ لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والا کائنات کو بنانے والا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت مسجد اقصی کو اور مسجد اقصی کے پیروکار کو، مسجد اقصی کو ماننے والوں کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رہتی دنیا تک کوئی نہیں مٹا پائے گا، اور جو مٹانے کے لیے نکلے گا اللہ رب العزت اس کو خود مٹا دے گا۔ اللہ رب العزت ان ظالموں سے اپنی مسجد کی، اپنے گھر کی، اپنے کعبے کی حفاظت فرمائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت
ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا یہ مشن، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ کاوش کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔